ایک روزہ جو امام نے بیان فرمایا سوم الوصال، وصال کا روزہ، ٹھیک ہے. یہ وصال کا روزہ کیا ہے؟ وصال کا روزہ یہ وصل سے ہے، اردو میں بھی وصال بولا جاتا ہے، مل جانا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے غروب شمس تک، لیل تک، غروب شمس تک روزہ رکھنا ہے. تو اگر ایک انسان یہ کہے کہ نہیں میں غروب شمس تک روزہ نہیں رکھتا، میں جو ہے وہ آج یہ رات بھی روزہ رکھوں گا، یعنی صبح فجر سے لے کر آگے جو ہے وہ رات کو بھی روزے میں ملا دے گا، اور اگر بہت پاور والا ہے تو وہ اگلا دن بھی ملا لے. تو مطلب کیا کہ جو شریعت نے حد بندی بیان کی ہے روزے کی کہ طلوع فجر صادق سے لے کر آپ نے جو ہے وہ غروب شمس تک روزہ رکھنا ہے. تو ایک بندہ غروب شمس تک روزہ نہیں رکھتا، آگے اس کو ملا دیتا ہے، رات کو ساتھ ملا دیتا ہے، اور رات کے ساتھ ہو سکتا ہے دن کو بھی ملا دے، تو اسے یوم وصال کہتے ہیں کہ جو کہ حرام ہے. یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حدود بیان کی ہیں اس سے ہٹ کر کوئی اپنی من مانی کرتا ہے، مرضی کرتا ہے، تو وہ جیسا اس ملانے کی شکل میں، جی بالکل وہ کہتا ہے کہ جی میں جو ہے وہ زیادہ مخلص ہو گیا ہوں، تو اب یہ میں زیادہ آگے لے جاتا ہوں روزے کو. اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور چیز کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ جو ناظرین کے لیے بعض وقت مشتبہ ہو جاتی ہے، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہی غروب شمس ہو تو فوراً کھانا پینا واجب ہو گئے، مٹی بھی مل جائے، کچھ بھی ملے منہ میں ڈالنا ضروری ہے، نہیں ڈالیں گے تو آپ کو یوم وصال بن جائے گا، یعنی رات والا روزہ بن جائے گا. کھانا ضروری نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کی نیت سے ہے، اور واضح روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے. اگرچہ آپ نے صبح سحری نہیں کی لیکن نیت سے آپ نے روزے کی نیت کر لی تو روزہ ہو جائے گا. اور غروب شمس پہ آپ نے افطار نہیں کیا، پھر بھی آپ نے نیت ذہن میں رکھی ہوئی ہے بھی اللہ نے جہاں تک روزہ رکھا ہے وہیں تک ہوگا، آگے تو میں اپنی طرف سے نہیں بڑھاؤں گا، کچھ افطار کیا بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم اسے کیا کہیں گے؟ افطار ہی کہیں گے. کیونکہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے بیان کریں گے کہ ہمارے ہاں جو افطار ہے فقط کھانے سے نہیں ہوتا. ایک انسان اگر نیت بھی کر لے کہ چلیں جی میں نے روزہ توڑ دیا، کھائے پیے نہ بھی صحیح، پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے. یعنی معذرت سے میں آپ کی بات لے رہا ہوں، یہ آپ نے بہت اچھے ایک اہم موضوع کی طرف، نقطے کی طرف توجہ دلائی، چونکہ اس کا فائدہ ظاہر ہوگا جب فرض کریں ایک ایسا انسان ہے جس نے دن بھر روزہ رکھا، سحری کے وقت ویسی جگہ پر تھا کہ اس نے سحری کے لیے سامان مہیا تھا، اس نے سحری کر لی، سفر میں چلا جاتا ہے یا جنگل میں ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے کہ اس کو افطاری کے لیے ممکن نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اب یہ اگلے دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو کیا یہ یوم الوصال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جیسا آپ نے فرمایا وہ نیت کر لے گا کہ اگر کوئی چیز ہوتی میرے پاس تو میں افطار کرتا. تو یعنی یہ بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ افطار کھانے سے نہیں ہوتا، نیت سے ہوتا ہے. اگر انہیں نیت کر لیا کہ میں نے کھول لیا روزہ تو وہ کھل جائے گا. تو لہٰذا یوم وصال کا جو تعلق ہے وہ نیت سے ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی سے میں سن رہا تھا، بہرحال ہمارے مکتب کے نہیں ہیں وہ مولانا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو وہ مٹی بھی آپ تھوڑی مقدار میں کھا سکتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ آپ پھر جو ہے نا گاڑی کا اسٹیئرنگ ہے وہ بھی ربڑ تھوڑا سا کھا لیں، یعنی ضرور کھولیں گے نہیں تو روزہ پکا ہو جائے گا اور آگے تک چلتا جائے گا. نہیں، ایسا تصور شریعت اہل بیت میں موجود نہیں ہے. اور میرے سامنے یہ جو ہے عبارت ہے صحیح ثانی کی، یہ فرماتے ہیں کہ ما عدم قصد جعل ترکہ جزءا من الصوم، ما عدم قصد، کہ وہ یہ نیت نہ رکھے کہ وہ جو چھوڑ رہا ہے کھانا پینا اس کو وہ کیا قرار دے؟ جزءا من الصوم. ٹھیک ہے، روزے کی کیا ہے وہ جز قرار دے گا، یہ اس کی نیت نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ نیت ہو گئی تو پھر یہ یوم وصال بنے گا. یعنی ما عدم قصد، اگر یہ قصد نہیں ہے تو فلا باس بہ، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے تعلق ہے نیت کے ساتھ ہے.